السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا اللهم رحمتك نرجو فلا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين وأصلح لنا شأننا كله لا إله إلا أنت اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه۔ معزز حاضرین و حاضرات، سامعین و سامعات، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا درس الحمدللہ چل رہا ہے۔ دور شرعیہ لیول 1 میں سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مکی دور کو ہم پڑھ رہے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کو اگر ہم تقسیم کریں تو 2 حصوں میں 2 پارٹ میں اسے تقسیم کیا جا سکتا ہے۔ ایک مکی دور ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں پر اپنی زندگی کے 50 سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے گزارے، بلکہ 50 سے زائد 53 سال 53 ایئرس نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ میں گزارے اور 10 سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ میں گزارے۔ ان دونوں دور کو تقسیم کیا گیا ہے اور لیول 1 دور شرعیہ لیول 1 سیرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مکی دور کو پڑھ رہے ہیں۔ اس سے پہلے ہم نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا خاندان کون سا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کی کیا فضیلت تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کس قبیلے سے تعلق رکھتے تھے، قبیلہ قریش، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا خاندان بنو ہاشم، اس کے فضائل ہم نے آپ کے سامنے رکھے، ان کی اہمیت عرب کے اندر، ماحول کے اندر، معاشرے کے اندر کیا تھی، وہ بھی ہم نے آپ کے سامنے رکھی۔ اور خصوصاً نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم کے آبا و اجداد میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے والد حضرت عبداللہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا حضرت عبد المطلب، اور ان سے پہلے جو شخصیات نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان میں گزری، جن کی بڑی اہمیت تھی، جن کا مقام و مرتبہ تھا، وہ ہم نے آپ کے سامنے واضح کیا۔ اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کا ذکر آیا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم 9 ربیع الاول پیر کے دن صبح صادق کے وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے 2 نام مشہور ہیں، ایک محمد اور دوسرا احمد صلوات ربی وسلامہ علیہ۔ یہ دونوں نام قرآن مجید کے اندر مذکور ہیں، یہ دونوں نام قرآن مجید کے اندر مذکور ہیں۔ ہم نے جس کتاب کو بیس بنایا کہ معلومات جو سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہم آپ کے سامنے رکھ رہے ہیں، وہ تجلیات نبوت جو شیخ صفی الرحمن مبارک پوری رحمہ اللہ کی کتاب ہے، اسی کے حوالے سے ہم یہ معلومات آپ کے سامنے رکھ رہے ہیں، جو اصل میں الرحیق المختوم کا اختصار ہے۔ یہ کتاب تجلیات نبوت، اسے خصوصیت کے ساتھ ان طلباء کے لیے، ان طالبات کے لیے، ان سٹوڈنٹس کے لیے لکھا گیا ہے، ترتیب دیا گیا ہے جو سکولز میں پڑھتے ہیں، کالجز میں پڑھتے ہیں، اور جنہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے اتنی زیادہ واقفیت نہیں ہے، تو لہٰذا انہیں سیرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے قریب کرنے کے لیے اس کتاب کو لکھا گیا ہے، اس کتاب کو لکھا گیا ہے، ترتیب دیا گیا ہے، جس کے اندر اختصار کے ساتھ معلومات کو پیش کیا گیا ہے۔ بہت سارے دلائل یا پھر حوالہ جات اس کتاب کے اندر عام طور پر آپ کو نہیں ملیں گے، البتہ جو معلومات ہے وہ بالکل بہترین انداز میں ترتیب کے ساتھ آپ کے سامنے پیش کی گئی ہیں۔ آج کے درس میں ہم انشاءاللہ تعالی
नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रिदाअत का मरहला जो है, दूध पिलाने का जो मरहला है वो, और इसी तरह नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नौजवानी के चंद वाक़यात हम आपके सामने जो है रखेंगे। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत को पढ़ने और उससे नसीहत और दर्स हासिल करने के अल्लाह ताला हमें नेक तौफीक अता फरमाए, आमीन। मुअज़्ज़ज़ हाज़रीन, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वलादत के बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वालिदा के अलावा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जिसने दूध पिलाया वो अबू लहब की लौंडी हज़रत सुवैबा थी। हज़रत सुवैबा में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दूध पिलाया। ये आपकी गोया के पहली रिज़ाई माँ हैं। हज़रत सुवैबा ने हज़रत हमज़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को भी दूध पिलाया। इसी तरह हज़रत अबू सलमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को भी आप हज़रत सुवैबा ने दूध पिलाया, जिसकी वजह से हज़रत हमज़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा भी हैं और इस तरह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रिज़ाई भाई भी हो गए। अरब के अंदर ये बात मशहूर थी और उनके माहौल के अंदर ये बात थी कि शहर की जो हवा है वो ज़्यादा पाकीज़ा और ज़्यादा हेल्दी नहीं हुआ करती है। शहर के अंदर मुख्तलिफ़ लोग मुख्तलिफ़ गाँवों से, मुख्तलिफ़ शहरों से, मुख्तलिफ़ मुल्कों से शहर के अंदर आते हैं, जिसकी वजह से शहर की जो आब व हवा है वो उतनी ज़्यादा पाकीज़ा नहीं रहती गाँव के माहौल के बनिस्बत। गाँव का जो एटमॉस्फेयर होता है, गाँव का जो एटमॉस्फेयर होता है, वहाँ की जो आब व हवा होती है, हाँ, शजरकारी की वजह से, खेत खलियान की वजह से वहाँ की जो आब व हवा होती है वो बहुत ही ज़्यादा पाकीज़ा होती है, फ्रेश होती है, बीमारियों से, आलूदगियों से आम तौर पर पाक हुआ करती है। तो इसीलिए अरब के अंदर भी ये बात मशहूर थी और उनका गोया के ये रिवाज था कि बच्चे की पैदाइश के बाद जो गांव से जो ख़वातीन आती हैं ताकि बच्चों को ले जाएं अपने घरों में, अपने गांव में दूध पिलाने के लिए, तो अरब के अंदर ये चीज़ मशहूर थी कि वो इन दूध पिलाने वालियों के हवाले अपने बच्चों को दिया करते थे कुछ पैसों के इवज़ में। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हवाले से जो बात आती है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हज़रत हलीमा सादिया ने दूध पिलाया है। हज़रत हलीमा सादिया ने दूध पिलाया है। हुआ ये कि बनु साद की बहुत सारी ख़वातीन मक्का शहर आईं ताकि यहाँ पर जिन बच्चों को दूध पिलाने के लिए अपने गांव में बनु साद में ले जाया जा सकता है उन्हें ले जाया जाए। बहुत सारी ख़वातीन ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ताल्लुक़ से जब मालूम हुआ कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यतीम हैं, आपके वालिद का इंतकाल हो गया है और दादा की शफ़क़त में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की परवरिश हो रही है, तो ख़वातीन ने यह समझा कि चूँकि इनके वालिद नहीं हैं तो लिहाजा बहुत ज़्यादा मुआवज़ा हमें जो है नहीं मिलेगा। चुनांचे कई ख़वातीन आई, देखी और गईं। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के यतीम होने की वजह से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उन्होंने नहीं लिया, इस ख़दशे से कि हमें मुआवज़ा कम मिलेगा। ये जो बरकत थी, ये जो रहमत थी हज़रत हलीमा सादिया के हक़ में आई कि वो जब आई और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा, कई दूसरे जो ख़वातीन थी वो दूसरे लड़कों को ले लीं और अब बिल्कुल आखिर में हज़रत हलीमा सादिया के गोद में जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को रखा गया तो उनके पास यही एक गोया के बच्चा रह गया था। लिहाजा उन्होंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को लिया और वो अपने घर वापस हुई। जैसा ही नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उन्होंने अपनी गोद में लिया और अपनी गधी पर जो सवार होकर वो आई थी, जिसके ताल्लुक़ से वो ख़ुद कहती हैं कि जब मैं मक्का शहर को आई थी, हमारी जो गधी थी जिस पर बैठकर, जिस पर सवार होकर मैं आई थी, वो बहुत ही ज़्यादा एक मानों में सुस्त थी, लाग़िर थी, हाँ, तेज़ी
اس کے اندر نہیں تھی، لیکن جو ہی ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر واپس جانے لگے تو ہماری یہ جو سواری تھی، ہماری یہ جو گدھی تھی، اس نے تمام دوسروں کی سواریوں کو پیچھے چھوڑ دیا تھا۔ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت تھی۔ اور خود حلیمہ سعدیہ کے پاس جو ہے ان کا اپنا ایک لڑکا تھا، اور جسے دودھ پلانا بھی ہوتا تھا، تو انہیں بھی بہت زیادہ مشقت اس سلسلے میں پیش آتی تھی، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جیسے ہی لیا، آپ کے پاس بھی، آپ کے سینوں میں بھی دودھ جو ہے بہت زیادہ آنے لگا، جو کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت کا نتیجہ تھا۔ حضرت حلیمہ سعدیہ کا مکمل جو نام ہے وہ ہے حلیمہ بنت ابو ذؤیب۔ ابو ذؤیب اصل میں ان کا جو نام تھا وہ عبداللہ تھا، اور حلیمہ سعدیہ کے شوہر کا نام حارث بن عبد العزیٰ تھا۔ اس طرح حارث بن عبد العزیٰ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے رضاعی باپ ہوئے۔ حلیمہ سعدیہ کی اور بھی اولاد تھی، ان میں عبداللہ، انیسہ، جدامہ جن کا لقب شیمہ تھا، یہی جو ہے مشہور ہیں۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ جو جدامہ ہیں، جن کا لقب شیمہ ہے، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑی تھی، لہٰذا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت زیادہ انہوں نے سنبھالا، حضرت شیمہ۔ نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم کے رضاعی والدین کے حوالے سے کیا وہ مسلمان ہوئے تھے، اس سلسلے میں علماء کا اختلاف ہے۔ البتہ حافظ ابن عبد البر رحمہ اللہ اور حافظ ابن حجر رحمہ اللہ نے انہیں صحابہ کی کیٹیگری میں الاصابہ میں ذکر کیا ہے۔ وَأَكْثَرُهُمْ عَلَىٰ أَنَّهَا أَسْلَمَتْ وَكَذَلِكَ شَيْمَا۔ اکثر جو سیرت نگار ہیں ان کا یہ کہنا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے رضاعی ماں حضرت حلیمہ سعدیہ یہ بھی مسلمان ہوئی، اور اسی طرح حضرت شیمہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رضاعی بہن تھی، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کھلایا کرتی تھی، وہ بھی مسلمان ہوئی۔ حلیمہ سعدیہ کے گھر میں بہت ساری برکتوں کو انہوں نے خود جو ہے دیکھا۔ حلیمہ سعدیہ کے پاس ایک اونٹنی تھی جو دودھ نہیں دیا کرتی تھی، اور ان کی جو بکریاں ہوا کرتی تھی، چونکہ بنو سعد کے جو کھیت وغیرہ تھے یا پھر وہاں پر جو ہریالی تھی وہ بالکل پوری سوکھ گئی تھی، بالکل وہاں پر پورا سوکھا تھا، اور گھاس وغیرہ زیادہ نہیں تھی، جس کی وجہ سے ان کی بکریاں، حلیمہ سعدیہ کی بکریاں بہت زیادہ شکم سیر ہو کر نہیں آتی، جس کی وجہ سے جتنا دودھ ان سے حاصل ہوتا وہ نہ کے برابر ہوتا، بہت زیادہ کم ہوتا۔ لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم جیسے ہی بنو سعد میں حضرت حلیمہ سعدیہ کے گھر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، تو وہیں سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی برکتوں کا ظہور ہونے لگا۔ جو اونٹنی کبھی دودھ نہیں دیا کرتی تھی وہ بھی دودھ دینے لگی، اور اسی طرح حلیمہ سعدیہ کی جو بکریاں چرانے جاتی تھیں، جو بھر پیٹ نہیں لوٹا کرتی تھیں، اب ایسا ہونے لگا کہ بھر پیٹ وہ گھر لوٹنے لگی، اور ان کے تنوں میں بھی دودھ جو ہے لبالب جو ہے بھرا ہوا رہا کرتا تھا۔ اس طرح حلیمہ سعدیہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت ساری خوبیوں کو دیکھا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے جو ان کی گھر میں برکتیں آئیں انہیں بھی دیکھا، لہٰذا 2 سال کی مدت جیسے ہی ختم ہو گئی تو واپس اب ان کی والدہ کے پاس، حضرت آمینہ کے پاس واپس وہ لے گئی، البتہ پھر سے درخواست کی کہ آپ مزید کچھ اور دن اس بچے کو ہمارے پاس رہنے دیجئے، اس لیے کہ شہر کی آب و ہوا اتنی زیادہ مناسب نہیں رہتی ہے، ہمارے پاس گاؤں میں رہے گا تو
آب و ہوا بھی اچھی رہے گی اور جو ہے بچہ بھی مضبوط رہے گا، بچہ بھی جو ہے بیماریوں سے پاک رہے گا، بچے کے پٹھے وغیرہ جو ہے اچھے مضبوط ہو جائیں گے۔ ویسے تو 6 مہینے کے اندر باقاعدہ طور پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ملانے کے لیے حضرت آمینہ کے پاس وہ لایا کرتی تھی۔ 2 سال کی مدت رضاعت کی مدت ہے۔ یہ مکمل ہو جانے کے بعد مزید 2 سال تک حضرت حلیمہ سعدیہ نے اپنے پاس نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو رکھا، محض اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے بہت ساری برکتوں کا ظہور انہوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا۔ البتہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دوسری مرتبہ یہ اپنے پاس لے آئی، مزید 2 سال گزرے، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر اب 4 سال تھی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر اب 4 سال ہو گئی، تو ایک عجیب و غریب واقعہ پیش آیا، جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے کو چاک کیا گیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے کو کھولا گیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب دل کو نکالا گیا اور زمزم سے اسے دھو کر واپس جو ہے رکھا گیا۔ اسے شق صدر کا واقعہ کہتے ہیں، صدر کہتے ہیں سینے کو، شق کہتے ہیں پھاڑنے کو۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا سینہ کھولا گیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب کو نکالا گیا اور شیطان کا جو حصہ اس میں تھا اس سے جو ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دل کو پاک کیا گیا اور پھر واپس جو ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دل کو رکھ دیا گیا۔ یہ جو واقعہ ہے شق صدر کا واقعہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے کو کھولا گیا، آپ کے دل کو زمزم سے دھویا گیا اور واپس رکھا گیا، یہ واقعہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں 2 مرتبہ پیش آیا۔ یہ واقعہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں 2 مرتبہ پیش آیا۔ ایک تو اس وقت جب حلیمہ سعدیہ کے پاس نبی صلی اللہ علیہ وسلم موجود تھے اور آپ کی عمر 4 سال کی تھی۔ واقعہ اس طرح ہوا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم دوسرے بچوں کے ساتھ گھر کے باہر جو ہے کھیل رہے تھے دیگر بچوں کے ساتھ، اتنے میں کیا بچوں نے دیکھا کہ کچھ لوگ آئے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو لیا اور لٹایا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سینہ وہ چاک کرنے لگے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے کو وہ لوگ کھولنے لگے۔ یہ دیکھ کر ہی بچے پریشان ہوئے اور تمام کے تمام بھاگے حضرت حلیمہ سعدیہ کے پاس پہنچے تاکہ اس کی خبر دیں۔ یہاں حضرت جبریل علیہ السلام نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو لٹایا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب کو نکالا گیا، دل کو نکالا گیا، اور جیسا کہ روایتوں کے اندر آیا کہ شیطان کا جو حصہ تھا اسے جو ہے گویا کہ نکال دیا گیا، یعنی شیطان جو عام طور پر لوگوں پر حاوی ہو جاتا ہے، عام طور پر لوگوں کو جو وسوسوں میں بہلا پھسلا کر انہیں گناہوں کی طرف جو لے جاتا ہے، اس والے حصے کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پاک کر دیا گیا، دور کر دیا گیا اور واپس اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دل کو اپنی جگہ رکھ دیا گیا، گویا کہ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اوپن ہارٹ سرجری تھی۔ اس کے حوالے سے جیسا کہ بتایا گیا کہ 2 مرتبہ یہ واقعہ پیش آیا، ایک تو اس وقت جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم 4 سال کے تھے اور ایک اس وقت جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم اسراء و معراج پر جانے والے تھے، جیسا کہ صحیح مسلم حدیث نمبر 162 میں اس بات کا تذکرہ ہے۔ 4 سال کی عمر میں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ شق صدر کا واقعہ پیش آیا، صحیح مسلم حدیث نمبر 162۔ اسی طرح اسراء و معراج کے موقع پر، یعنی جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر تقریباً 50 سال تھی، اس وقت بھی شق صدر کا واقعہ پیش آیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر میں موجود تھے، گھر کی چھت ہٹی، گھر کی جو چھت تھی وہ ہٹی، حضرت جبریل علیہ السلام تشریف لائے اور شق صدر کا واقعہ پیش آیا، آپ کے سینے کو کھولا گیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دل کو زمزم سے دھویا گیا اور پھر رکھا گیا۔ اس کے بعد جو ہے معراج کا واقعہ پیش آیا، اسراء و معراج کا واقعہ اس کے بعد پیش آیا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 349 اور صحیح مسلم حدیث نمبر 163 کے اندر اس کا ہمیں جو ہے ذکر ملتا ہے، اور خود حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں
कुन्तु अरा अथर अलमिक़यत फ़ी सदरिह, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सीने में सीने के जो निशान हैं, हाँ, फिर से दोबारा जब सीने को जो है जोड़ दिया गया तो जो सीने के जो निशान होते हैं, सिलाई करने के जो निशान होते हैं, मैं वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सीने पर जो है देखा करता था। बच्चे जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ जो खेल रहे थे, वो परेशान होकर जाकर हलीमा सादिया के पास वाक़या पेश किया और कहा कि किसी ने नबी मोहम्मद को कत्ल कर दिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। लिहाजा वो दौड़ते हुए आई और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपने गोद में उठाया, देखा कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का रंग बिल्कुल जो है बदला हुआ है। वो घबरा गई और फ़ौरन जो है आपकी वालिदा हज़रत आमिना के पास नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को लेकर आई और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को वापस कर दिया गया। उन्हें डर लगा कि कहीं ऐसा ना हो कि बच्चे को कुछ नुकसान हो जाए, लिहाजा उनके अपने ख़ानदान के अफराद में और उनके अपने वालिदा के पास नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को वापस कर दिया गया। हादिसे शक़ सदर के हवाले से बाज़ मुस्तशरिक़ीन इस पर एतराज़ करते हैं, या बाज़ वो लोग भी जो सिर्फ़ और सिर्फ जो है उन बातों को तस्लीम करते हैं जो अक़ल में आती हैं और उन सारी बातों को छोड़ देते हैं जो उनकी समझ में नहीं आती। तो ये वाक़या भी ऐसा है कि हमारी समझ से गोया के थोड़ा सा बाहर है, और चूँकि आज ये चीज़ें हमारे सामने हैं कि आज बाकायदा तौर पर जो है ओपन हार्ट सर्जरी वगैरह होती है, जिसे हम जो है देखते हैं, तो आज हो सकता है हमें इसे कबूल करने के लिए यानी कोई मुश्किल ना हो, दुश्वारी ना हो। लेकिन साबिक़ा ज़माने में, उस ज़माने में 1400 साल पहले, बल्कि 1450 साल पहले ये वाक़या जो पेश आया था, तो इसके हवाले से मुस्तशरिक़ीन इसका इनकार करते हैं। लेकिन हमारे पास मुसलमानों के नज़दीक अगर सही रिवायात से कोई वाक़या साबित हो जाता है तो फिर उसे कबूल किए बग़ैर हमारे पास कोई चारा नहीं रहता। जैसा कि हमने बताया, ये हदीस शक़ सदर वाली हदीस बुखारी और मुस्लिम की है, और बुखारी और मुस्लिम की अहादीस के हवाले से तमाम उम्मत का इस बात पर इत्तेफाक है, इजमा है कि बुखारी मुस्लिम के अंदर जो भी अहादीस हैं वो सारी की सारी सही हैं, दुरुस्त अहादीस हैं, दुरुस्त अहादीस हैं। लिहाजा मुस्तशरिक़ीन जो एतराज़ करते हैं हम उसे कबूल नहीं करेंगे, इसलिए कि ख़बरों के कबूल करने और उन्हें रद्द करने का जो हमारे पास मेयार है वो सही सनद के साथ उस ख़बर का साबित हो जाना है। अगर सही सनद के साथ वो ख़बर जो है साबित हो जाती है, सही सनद के साथ वो रिवायत हमारे पास साबित हो जाती है, तो हम उसे कबूल करते हैं, और यही हमारा जो है उसूल है। अलबत्ता जो वाक़या सही सनदों के साथ जो है साबित नहीं होता है, तो यकीनी तौर पर उसे हम जो है कबूल नहीं करते। तो वाक़यात के कबूल करने और रद्द करने, रिवायात के कबूल करने और रद्द करने के लिए हमारे पास उसूल ये है कि क्या वो रिवायत सही सनद से आई है या नहीं, हम वो देखेंगे। सही सनद से अगर वो आ गई है तो हमें उसे कबूल करना ही है। अगर सनद जो है सही नहीं है, अगर कोई मामला यानी या तो वो ज़ईफ़ है, हाँ सनद के एतबार से ज़ईफ़ है, या फिर जो रावी इन अहादीस को या इन रिवायतों को जो रिवायत कर रहे हैं वो ज़ईफ़ हैं, वो मकबूल नहीं है, तो फिर उस रिवायत को हम जो है छोड़ देंगे। तो सीरत के वाक़यात को या इस्लामी वाक़यात को, कुरानी वाक़यात को जो हम पढ़ते हैं वो चूँकि कुरान मजीद सही है,
वमन अस्दक़ु मिनल्लाहि क़ीला, अल्लाह ताला से सच्ची किसकी बात हो सकती है, अल्लाह ताला से सच्ची किसकी बात हो सकती है। लिहाजा कुरान मजीद के अंदर जो वाक़यात आए हैं, चाहे वो हमारी समझ में आते हों या ना आते हों, अहादीस के अंदर जो वाक़यात आए हैं जो सही सनद से साबित हैं, चाहे वो हमारे समझ में आते हों या ना आते हों, हम जो है उन वाक़यात को कबूल करते हैं। यही हमारा दीन है, यही हमारे दीन का उसूल है। उसके बाद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उनकी वालिदा के पास लाकर जो है छोड़ दिया गया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र उस वक्त 4 साल से कुछ ज़ायद की थी। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वालिदा का भी इंतकाल 6 साल की उम्र में हो गया। यानी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब 6 साल के हुए तो आपकी वालिदा हज़रत आमिना का भी इंतकाल हो गया। हुआ ये कि हज़रत आमिना नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वालिदा आपके साथ और आपके दादा के साथ मदीना का उन्होंने सफ़र किया। उम्मे ऐमन भी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ थीं। मदीना के वापसी के रास्ते में अबवा मकाम पर हज़रत आमिना बहुत ज़्यादा बीमार हो गई और वहीं पर उनकी वफ़ात हो गई और वहीं उन्हें जो है दफन कर दिया गया। यूँ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 6 साल की उम्र में यसीर भी हो गए। विलादत से क़ब्ल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वालिद हज़रत अब्दुल्ला का इंतकाल हो गया। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यतीम पैदा हुए और 6 साल की उम्र में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वालिदा का भी इंतकाल हो गया। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यतीम परवरिश पाए, यतीमी की हालत में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम परवरिश पाए। इस सिलसिले में उलमा ने मुख्तलिफ़ हिकमतें बताई हैं। एक हिकमत तो ये है कि आम तौर पर जो यतीम बच्चे होते हैं तो उनके अंदर सलाहियत बातों को समझने का, लोगों को समझने का, परखने का और अपने काम खुद करने का जो मलका होता है, जो सलाहियत होती है, वो बहुत ज़्यादा होती है उन बच्चों के बनिस्बत जो अपने वालिदैन के शफ़क़त में, वालिदैन की मोहब्बत में रहा करते हैं। तो जो यतीम जो बच्चे होते हैं उनके पास समझदारी बहुत ज़्यादा होती है, हालात उन्हें बहुत ज़्यादा एक मानों में तजुर्बेकार गोया के बना देते हैं। तो इस तरह अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यतीमी के अंदर ही आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना बचपन गुजारा। और एक हिकमत इसमें यह भी थी कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ताला ने अपनी निगरानी में परवान चढ़ाया। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह ताला की निगरानी में बड़े हुए। आम तौर पर वालिदैन का असर जो बच्चों पर हुआ करता है वो असर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नहीं हुआ। मतलब ये है कि जो आम तौर पर जो गलत असरात वालिदैन के बच्चों पर पड़ते हैं, उन गलत असरात से अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को महफूज रखा गया और अल्लाह रब्बुल आलमीन अपनी निगरानी में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की परवरिश की। ठीक है, तो चूँकि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यतीम थे तो यतीम बच्चों के अंदर जो समझने की और अपने काम खुद करने की और बहुत सारी सलाहियतें उनके अंदर होती हैं, ये सलाहियतें नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आई। और साथ ही साथ माहौल का एक या वालिदैन का जो असर जो बच्चों पर हुआ करता है, तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने ये चाहा कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह ताला की निगरानी में परवान चढ़ें। लिहाजा अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यतीम पैदा हुए और इसी यतीमी के अंदर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बचपन गुज़रा। यहाँ पर हमें रुक कर ये भी दर्स मिलता है, ये भी नसीहत हमें मिलती है कि कोई अगर यतीम हो जाता है या किसी की वालिदा का इंतकाल हो जाता है बचपन में ही, या वालिद का इंतकाल हो जाता है, तो कोई ये ना कहे कि इस बच्चे के साथ जुल्म हुआ है,
اس بچے کے ساتھ گویا کہ زیادتی ہوئی ہے، کوئی یہ نہ کہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی تو یتیم تھے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی یتیم تھے، تو لہٰذا اگر کوئی یتیم ہو جائے تو گویا کہ یہ اللہ رب العالمین کی جانب سے ظلم و زیادتی نہیں ہے۔ اللہ رب العالمین نے ان بچوں کے حوالے سے کچھ اور ہی سوچ رکھا ہے، یہ اللہ رب العالمین کے فیصلے ہیں، ان پر ہمیں راضی ہونا چاہیے، ان پر ہمیں راضی رہنا چاہیے، راضی ہونا چاہیے، اور ہرگز اپنی زبان سے یہ نہ نکالیں کہ اس پر جو ہے اس بچے پر ظلم ہوا، اس بچے پر ظلم ہو گیا، اس طرح کے کلمات اپنی زبان سے نہ نکالیں، اس لیے کہ اللہ رب العالمین ظلم کرنے والا نہیں ہے۔ اللہ رب العالمین کے فیصلے ہیں، اللہ رب العالمین اپنی حکمت سے ان فیصلوں کو اللہ رب العالمین جو ہے کر گزرتا ہے، جو کہ ہو سکتا ہے کبھی ہمیں سمجھ میں نہ آئے، البتہ اس کے پیچھے اللہ رب العالمین کی بڑی حکمت ہوتی ہے، اور اللہ رب العالمین کے تمام فیصلے حکیمانہ ہوتے ہیں۔ بوڑھے دادا حضرت عبد المطلب اس سفر کے اندر تھے، وہ بہت ہی زیادہ رنجیدہ ہو گئے، بہت ہی زیادہ انہیں غم لاحق ہوا کہ بیٹے کا انتقال پہلے ہی ہو گیا، پوتا جو ہے پہلے ہی یتیم پیدا ہوا، اور اس کے بعد والدہ کا سایہ بھی سر سے چلا گیا، تو اس پر حضرت عبد المطلب کو بہت زیادہ فکر ہوئی۔ اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم مزید 2 سال یعنی 8 سال کی عمر تک اپنے دادا حضرت عبد المطلب کے ساتھ ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم رہا کرتے تھے۔ حضرت عبد المطلب نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت زیادہ پیار کرتے تھے، بہت زیادہ محبت کرتے تھے۔ دیگر بچوں کو ہو سکتا ہے اتنا زیادہ وہ اہمیت نہ دے، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بچپن میں ہی یتیم ہو گئے تھے، بچپن میں ہی اسیر ہو گئے تھے، لہٰذا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ زیادہ توجہ دیا کرتے تھے، اور اس وجہ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کی محبت کا ایک بہت بڑا حصہ حاصل ہوا۔ 8 سال کی عمر جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہوئی تو حضرت عبد المطلب بھی وفات پا گئے۔ اس کے بعد حضرت ابو طالب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو چچا ہیں، حضرت ابو طالب نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پرورش کی، حضرت ابو طالب نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پرورش کی، اور چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یتیم ہو گئے تھے اور حضرت عبد المطلب کا بھی انتقال ہو گیا تھا، تو حضرت ابو طالب کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت زیادہ فکر رہا کرتی تھی۔ آپ اپنے بچوں سے زیادہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا خیال رکھا کرتے تھے، کہیں ایسا نہ ہو کہ اس یتیم کے ساتھ ظلم ہو جائے، زیادتی ہو جائے، یا بے توجہی ہو جائے، ایسا وہ ہرگز ہونے نہیں دیتے تھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ہمیشہ اپنے ساتھ رکھا کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر جب 12 سال کی ہوئی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر جب 12 سال کی ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر شام کا انہوں نے سفر کیا، شام سیریا کا انہوں نے سفر کیا۔ عرب کے لوگ گرمیوں میں شام کا سفر کیا کرتے تھے، سیریا کا سفر کرتے تھے، تجارتی سفر جو ہوا کرتا تھا، اور سردیوں میں یمن کا سفر کیا کرتے تھے، گرمیوں میں شام کا سفر اور سردیوں میں یمن کا سفر یہ کیا کرتے تھے، جس کا ذکر اللہ رب العالمین نے سورہ قریش میں کیا ہے۔ سورہ قریش میں اللہ رب العالمین نے اس کا ذکر کیا ہے، لإیلاف قریش ایلافہم رحلۃ الشتاء والصیف۔ ایک سفر ان کا سردیوں والا ہے، ایک سفر ان کا گرمیوں والا ہے۔ سردیوں میں شام کی طرف جاتے، سیریا کی طرف جاتے، اور گرمیوں میں یہ یمن کی جانب جو ہے سفر کرتے۔ یہ جو سفر تھا ان کا یہ تجارتی سفر ہے، تو عام طور پر بچوں کو جو ہے ان سفروں کے اندر نہیں لے جایا جاتا ہے، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت زیادہ فکر حضرت ابو طالب کو تھی، جو لہٰذا انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے ساتھ ہی اس سفر میں رکھ لیا، اور جیسے ہی شام پہنچے اور وہاں کے شہر بصرہ ایک
مقام ہے، شہر بصرہ ایک مقام ہے، وہاں پر جب وہ پہنچے تو وہاں پر ایک پادری آیا، ایک ایک راہب آیا، اور عام طور پر یہ جو ان کے سفر ہیں مکہ سے سیریا یا مکہ سے یمن، یہ بہت ہی مشہور ہے، اور لوگوں کو معلوم ہے کہ اس طرح جو ہے مکہ سے عرب جو ہے یہاں پر آیا کرتے ہیں تجارت کے لیے۔ تو یہ جو پادری ہے وہ عام طور پر اپنے چرچ میں ہی رہا کرتا تھا، وہیں پر وہ عبادت کیا کرتا تھا۔ لوگ باہر سے آتے وہاں پر اس شہر میں رکتے بصرہ میں، لیکن وہ کبھی اس کی جانب توجہ نہیں دیتا۔ لیکن اس بار جب ابو طالب چچا ابو طالب نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر یہ سفر کیا، تو جیسے ہی وہاں پر اس مقام پر وہ پہنچے تو یہ پادری اپنی چرچ سے نکلا اور ڈھونڈتا ہوا، تلاش کرتا ہوا نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا اور پھر کہنے لگا کہ کون ہے ان کے ساتھ، کس نے انہیں یہاں پر لے آیا؟ تو ابو طالب نے بتایا کہ میں نے انہیں یہاں پر لے آیا ہوں، اپنے ساتھ میں نے انہیں رکھا ہے، میں نے انہیں اپنے ساتھ لایا ہے۔ تو اس راہب نے، اس پادری نے کہا ان کی بڑی شان ہونے والی ہے، ان کا بڑا مقام و مرتبہ آگے ہونے والا ہے۔ مجھے ڈر ہے کہ اگر آپ شام پہنچ جائیں تو وہاں پر جو یہودی لوگ ہیں، وہاں پر جو رومی لوگ ہیں، وہ اس بچے کو نقصان پہنچا سکتے ہیں۔ نبوت کے آثار گویا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر اس راہب نے، اس پادری نے دیکھا۔ جیسا کہ ترمذی کے اندر یہ حدیث آئی ہے، حدیث نمبر 3620، یہ پادری آیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا اور حضرت ابو طالب سے کہنے لگا کہ یہ آگے چل کر نبی بننے والے ہیں، ان کی حفاظت کی خاطر تم مزید آگے انہیں اپنے ساتھ مت لے جاؤ، یہودی ہو سکتا ہے انہیں نقصان پہنچائیں، فوراً ہی انہیں مکہ جو ہے واپس کر دیا جائے۔ اور اس نے بعض ایسے عجیب و غریب واقعات بتائے جو کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آگے چل کر نبی بننے کی علامتیں تھیں۔ اس نے کہا کہ میں نے دیکھا کہ درخت اور سائے انہیں اس لڑکے کو، اس بچے کو سجدہ کر رہے ہیں، درخت اور سائے اس بچے کو سجدہ کر رہے ہیں، اور یہ صرف اور صرف نبی کے ساتھ ہی ایسا ہوا کرتا ہے، اس طرح صرف اور صرف نبی کے ساتھ ہی ہوا کرتا ہے۔ تو یہ لڑکا آگے چل کر جو ہے اس کا بڑا مقام و مرتبہ ہونے والا ہے، ہاں، تو لہٰذا تم اسے واپس کر دو۔ اس موقع پر حضرت ابو طالب کو اس پادری کی باتیں سمجھ میں نہیں آئیں کہ وہ کیا بتانا چاہ رہا ہے، کیا بولنا چاہ رہا ہے۔ البتہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے وہ فکر مند ہو گئے کہ کہیں ایسا نہ ہو جائے کہ جس طرح اس نے کہا کہ یہودی اسے یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نقصان پہنچا دیں گے۔ لہٰذا حضرت ابو طالب نے اسی سفر کے اندر جو ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو وہیں سے واپس کر دیا، وہیں سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو واپس جو ہے کر دیا گیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب 20 سال کے ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں دو بڑے واقعات پیش آئے۔ ایک تو جنگ فجار والا معاملہ ہے، اور دوسرا حلف الفضول والا معاملہ ہے۔ جنگ فجار کیا ہے؟ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 20 سال کی ہوئی تو ذی القعدہ کے مہینے میں بازار عکاظ کے اندر ایک لڑائی پیش آئی، جس میں ایک طرف قریش اور کنانہ کے قبائل تھے اور دوسری طرف قیس عیلان کے قبائل تھے۔ دونوں میں گھمسان کا رن پڑا، یعنی دونوں یہ قبائل جو ہے آپس میں لڑ پڑے، اور اس جنگ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چچاؤں کے ساتھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس جنگ میں جو ہے موجود تھے، اور چونکہ یہ جنگ جو ہے حرمت والے مہینے میں ہوئی، اسی لیے اسے جنگ فجار کہا جاتا ہے۔ فجور کہتے ہیں برائی کو، گناہوں کو، اسی سے جنگ فجار، یعنی ایک معنوں میں برائی کی جنگ، اس لیے کہ حرمت والے مہینوں کا پاس و لحاظ
عرب جاہلیت کے زمانے میں بھی کیا کرتے تھے۔ حرمت والے جو مہینے ہیں، ہاں حرمت والے مہینے ذی القعدہ، ذی الحجہ، محرم اور رجب، یہ حرمت والے مہینے ہیں۔ ان کا لحاظ عرب جو ہے جاہلیت میں بھی کیا کرتے تھے، لہٰذا اس مہینے کے اندر وہ جنگ و جدال نہیں کرتے تھے، لیکن یہ جنگ چونکہ اس مہینے کے اندر ہوئی اسی لیے اسے جنگ فجار کہا جاتا ہے۔ اس جنگ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی تشریف فرما تھے اور اپنے چچاؤں کو تیر تھمایا کرتے تھے۔ اس کا نام جنگ فجار اس لیے پڑا کہ اس میں حرام مہینوں کی حرمت پامال کی گئی، حرمت والے محترم مہینوں کی حرمت کو اس کے اندر پامال کیا گیا، ان کی حرمت گویا کہ لوگوں نے ختم کر دی اور جنگ و جدال کیا۔ فجار نام کے واقعات 4 بار پیش آئے، ہر سال ایک واقعہ پیش آتا رہا۔ مذکورہ واقعہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر جب 20 سال تھی، یہ جو واقعہ پیش آئے جنگ فجار، یہ آخری واقعہ تھا۔ اس سے پہلے 3 واقعات میں ہلکے پھلکے جھگڑے پیش آئے، لڑائی صرف اسی چوتھے واقعے میں پیش آئی۔ تو یہ جنگ فجار کا ایک جو ہے واقعہ تھا جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک معنوں میں جوانی کے ایام میں، جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم 20 سال کے تھے، اس موقع پر جو ہے یہ واقعہ پیش آیا۔ دوسرا جو واقعہ ہے وہ حلف الفضول کا ہے، وہ حلف الفضول کا ہے۔ کچھ قبائل اکٹھا ہوئے مکہ کے اندر کبھی ظلم و زیادتی گویا کہ وہاں پر عام تھی، ظلم و زیادتی عام وہاں پر تھی۔ ایک شخص یمن سے مکہ میں آیا جس کا نام جو ہے زبید بتایا جاتا ہے، زبیدی بتایا جاتا ہے۔ وہ یمن سے آیا تاکہ اپنا تجارتی سامان وہاں پر مکہ کے اندر بیچیں۔ جیسا کہ ہم نے کہا کہ مکہ کے لوگ یمن جایا کرتے تھے، تجارتی سامان یہاں کا لے کر وہاں جا کر بیچتے تھے اور وہاں کا سامان لایا کرتے تھے یا پھر جو ہے پیسے جو ہے لایا کرتے تھے، اور یمن سے بھی لوگ جب مکہ آتے تو وہ لوگ بھی یہاں پر گویا کہ تجارت کرتے، اور مکہ تجارت کے لیے بہت ہی بڑا مرکز ہوا کرتا تھا، اس لیے کہ بہت سارے لوگ حج کے لیے اس زمانے میں بھی مکہ کے اندر کعبۃ اللہ کی زیارت کے لیے آیا کرتے تھے۔ تو یہ شخص زبیدی یہ آیا مکہ کے اندر اور جو ہے اپنا سامان بیچا، اور اس نے جس شخص کو سامان بیچا اس کا نام تھا عاص بن وائل۔ عاص بن وائل کو اس نے جو ہے اپنا سامان بیچا، لیکن عاص بن وائل نے اس سامان کے پیسے دینے سے انکار کر دیا۔ اب سامان بیچ دیا گیا اور سامان کا پیسہ اس نے واپس نہیں کیا۔ اب کیا کر سکتے تھے؟ کچھ نہیں کیا جا سکتا تھا، تو اس نے کیا کیا؟ یہ شخص زبیدی اس نے جو ہے تمام لوگوں کو اکٹھا کیا اور اپنی مجبوری اور اپنی مظلومیت کا جو واقعہ ہے اس کے ساتھ جو ظلم و زیادتی ہوئی ہے اس نے بہترین اشعار کے اندر اس نے ذکر کیا۔ جب یہ واقعہ پیش آیا تو چند خاندان والے اکٹھے ہوئے اس مقصد سے کہ مکہ کے اندر ہم ظلم و زیادتی برداشت نہیں کریں گے، جہاں بھی ظلم ہوگا ہم ظالم کا ہاتھ تھامیں گے اور مظلوم کی ہم جو ہے مدد کریں گے۔ وہ قبائل جو جمع ہوئے تھے ان میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا خاندان بنو ہاشم، اسی طرح بنو عبد المطلب، اسی طرح بنو زہرہ اور بنو تیم اور بنو اسد، یہ 5 قبیلے والے، یہ 5 خاندان اکٹھے ہوئے اور آپس میں انہوں نے معاہدہ کیا، ایگریمنٹ کیا، اپنے سے گویا کہ انہوں نے ایک عہد لیا کہ ہم مکے میں ظلم و زیادتی کو ختم کر دیں گے، ظالم کا ہاتھ پکڑیں گے، اسے ظلم سے روکیں گے، اور جو مظلوم ہے ہم اس کی مدد کریں گے، ہم جو ہے اسے بے یار و مددگار نہیں چھوڑیں گے۔ یہ جو انہوں نے ایگریمنٹ کیا یا یہ جو عہد انہوں نے لیا، یہ عبداللہ بن جدعان تیمی کے گھر میں جو ہے یہ ایگریمنٹ ہوا، یا یہ جو انہوں نے معاہدہ کیا، ایک معنوں میں قسم کھائی، تو یہ عبداللہ بن جدعان تیمی کے گھر میں یہ واقعہ پیش آیا۔ عبداللہ بن جدعان یہ وہی شخص ہے جو کہ اپنے خاندان میں بہت ہی زیادہ معروف شخص تھا یہ،
اور غریبوں کی بہت زیادہ مدد کیا کرتا تھا، لوگوں کو کھانا کھلایا کرتا تھا، لوگوں کی مدد کیا کرتا تھا۔ اسی کے متعلق ام المومنین عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے سوال کیا تھا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، عبداللہ بن جدعان ایک اچھا شخص تھا، لوگوں کو کھانا کھلایا کرتا تھا، لوگوں کی مدد کیا کرتا تھا، کیا اسے اس کا کچھ اچھا صلہ ملے گا؟ کیا اسے اس کا کچھ اچھا بدلہ ملے گا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ آخرت میں تو، قیامت میں تو اسے کوئی اچھا بدلہ نہیں ملنے والا ہے، اس لیے کہ اس نے کبھی یہ نہیں کہا کہ رب اغفر لی، اے پروردگار میری مغفرت فرما دے قیامت والے دن میری مغفرت فرما دے، کبھی اس نے ایسا نہیں کہا۔ مطلب یہ ہے کہ آخرت کے دن پر گویا کہ اس کا ایمان نہیں تھا، وہ مومن نہیں تھا، توحید پرست نہیں تھا، لہٰذا جو بھی اسے بدلہ دیا جانا ہے اسی دنیا کے اندر اسے وہ بدلہ دے دیا جائے گا، آخرت کے اندر، قیامت کے اندر اسے کچھ بھی ملنے والا نہیں ہے۔ عبداللہ بن جدعان یہ بنو تیم سے ہے، اور ام المومنین عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو خاندان ہے وہ خاندان قبیل تیم ہیں، قبیل تیمی، اسی لیے انہوں نے اپنے خاندان کے اس فرد کے حوالے سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا تھا۔ تو عبداللہ بن جدعان کے گھر میں یہ تمام کے تمام لوگ اکٹھا ہوئے، جمع ہوئے، اور ظلم و زیادتی کے خلاف انہوں نے آواز اٹھائی، اور ایک معنوں میں تمام کے تمام لوگوں نے قسم کھائی، اور زبیدی کے ساتھ جو واقعہ پیش آیا اس کے اندر انہوں نے انٹرفیئر کیا، اور زبیدی کا جو حق تھا اسے دلایا، اور ظلم کو وہاں پر انہوں نے ختم کیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس واقعے کے تعلق سے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس واقعے کے تعلق سے کہتے ہیں کہ وہ جو واقعہ تھا، یا وہ جو چند خاندان مل کر قسم کھائی تھی، یا یہ عہد کیا تھا کہ ہم ظلم و زیادتی کو نہیں برداشت کریں گے، ہم ظلم و زیادتی کو روکیں گے، اگر اس طرح کا معاملہ اگر آج ہو جائے، یعنی نبوت کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں، جیسا کہ بہقی کی حدیث ہے، حدیث نمبر 36,008 اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ وہ جو واقعہ، یا وہ جو ہم نے قسم کھائی تھی، یا وہ جو ہم نے ظلم کے خلاف آواز اٹھائی تھی، یہ میرے نزدیک سرخ اونٹوں سے زیادہ عزیز ہے، سرخ اونٹوں سے زیادہ افضل ہے، سرخ اونٹوں سے زیادہ بہتر ہے میرے لیے۔ مطلب یہ ہے کہ ظلم کے خلاف آواز اٹھانا، ظالم کا ہاتھ روکنا، مظلوم کی مدد کرنا، ہاں، یتیموں کا خیال کرنا، بیواؤں کا خیال کرنا، کمزوروں پر جو ظلم و زیادتی ہو رہی ہے اس کے خلاف آواز اٹھانا، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو شروع ہی سے پسند تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اگر ویسا ہی کوئی ایگریمنٹ یا ویسا ہی کوئی حلف الفضول والا معاملہ آج بھی ہو، یعنی نبوت کے بعد آج بھی اگر ایسا کوئی معاملہ ہو تو یقینی طور پر میں اس کے اندر ساتھ دوں گا، میں اس کے اندر شریک رہوں گا کہ تاکہ ظلم و زیادتی کو ختم کیا جائے۔ اور قرآن مجید نے بھی اس کی طرف جو ہے اشارہ کیا کہ یا ایھا الذین آمنوا کونوا قوامین بالقسط شہداء للہ، کہ اے ایمان والوں تم لوگ حق کے ساتھ، انصاف کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے لیے گواہی دینے والے بن جاؤ، اللہ تعالیٰ کے لیے حق کے ساتھ، انصاف کے ساتھ گواہی دینے والے بن جاؤ۔ وَلَوْ عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ أَوِ الْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ، اگرچہ یہ گواہی تمہیں اپنے عزیز و اقارب کے خلاف ہی دینا کیوں نہ پڑ جائے۔ مطلب یہ ہے کہ تم انصاف کا ساتھ دو، حق کا ساتھ دو، اگرچہ ظالم تمہارے خاندان کا کوئی فرد ہو، تمہارے قریبی رشتہ داروں میں سے ہی کیوں نہ وہ ہو، اس ظالم کا ساتھ مت دو، بلکہ انصاف کا ساتھ دو، حق کا ساتھ دو۔ سورۃ النساء آیت نمبر 135 ہے جو ہم نے پڑھی، اور اسی طرح کی آیت سورۃ المائدہ آیت نمبر 8 کے اندر بھی یہی جو ہے باتیں بیان کی گئیں کہ حق کا ساتھ دینا چاہیے، سامنے والا اگر ہمارا دشمن ہی کیوں نہ ہو، لیکن اگر انصاف کا معاملہ اس کے ساتھ ہے، حق کا معاملہ اس کے ساتھ ہے، تب ہمیں جو ہے حق کا ساتھ دینا پڑے گا، انصاف کا ساتھ دینا پڑے گا، ظلم و زیادتی سے ہمیں اپنے آپ کو بچانا چاہیے۔ تو یہ دو واقعات تھے،
جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر جب 20 سال کی تھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ یہ دو واقعات پیش آئے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم عبداللہ بن جدعان کے گھر میں اپنے چچا کے ساتھ، اپنے چچاؤں کے ساتھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پر موجود تھے۔ چلیے ہم یہیں پر اپنے اس درس کا اختتام کرتے ہیں۔ انشاءاللہ تعالیٰ آگے کے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے جو حالات ہیں، عملی زندگی ہے، اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود سے تجارت کب شروع کی، اور تجارت کا یہ جو سلسلہ تھا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تجارت کے حوالے سے کہاں کا سفر کیا، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کمانے کے لیے اور کیا کچھ کرتے تھے، اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح ام المومنین حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ کیسے ہوا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نبی بنائے جانے سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کیسے تھی، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسے اپنی جوانی گزاری، انشاءاللہ اس کے حوالے سے آئندہ درس میں ہم آپ کے سامنے باتیں رکھیں گے۔ کچھ وقت بچ گیا ہے جس کے اندر ہم میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے چند ضروری اور اہم باتیں میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ یہ بدعت ہے، میلاد النبی کی جو بدعت ہے اس کے حوالے سے چند ضروری اور اہم باتیں میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں، اس لیے کہ ربیع الاول کا مہینہ چل رہا ہے، اور لوگ ربیع الاول کا مہینہ جیسے ہی شروع ہوتا ہے تو آپس میں گویا کہ مبارکبادیاں دینے کا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے۔ آمد مصطفیٰ مبارک صلی اللہ علیہ وسلم، اس طرح جو ہے خوشخبریوں کا سلسلہ چل جاتا ہے، اور جو ہے لوگ اس سلسلے میں بہت ساری احادیث بھی بیان کرتے ہیں کہ جو سب سے پہلے میلاد کی خوشخبری دے گا تو اسے یہ فضیلت ملے گی، اس کے یہ مسائل حل ہو جائیں گے، اس کے لیے یہ مقام و مرتبہ ہے۔ تو یہ ساری چیزیں میلاد کے حوالے سے جو ساری احادیث جو بیان کی جاتی ہیں فضیلت کے اعتبار سے وغیرہ وغیرہ، یہ یا تو یہ تمام کے تمام احادیث ضعیف ہیں، صحیح نہیں ہیں، یا پھر جو ہے اس حدیث کے اندر وہ بات بتائی ہی نہیں گئی ہے، لوگوں نے خود سے ان باتوں کو سمجھ لیا ہے، یا لوگوں کو گمراہ یہاں پر جو ہے کیا جا رہا ہے۔ آئیے سب سے پہلے ہم تھوڑا سا تاریخ جانتے ہیں، تاریخ ہسٹری کو جانتے ہیں کہ میلاد النبی کے یہ جو جلسے جلوس جو آج ہو رہے ہیں، اس کی شروعات کب ہوئی، اور اس کی شروعات کرنے والے کون ہیں آخر؟ اس کی شروعات کب ہوئی، اس کی شروعات کرنے والے آخر کون ہیں؟ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت سے کوئی تاریخ متعین نہیں ہے۔ بعض نے کہا کہ 9 ربیع الاول کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی، اور بعض نے کہا کہ 12 ربیع الاول کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی۔ اس کے علاوہ بھی اور بھی اقوال موجود ہیں، اور بھی ڈیٹس موجود ہیں کہ جس کے تعلق سے بتایا جاتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ربیع الاول کے مہینے میں نہیں کسی اور مہینے میں پیدا ہوئے۔ تو اس طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کے مہینے کے حوالے سے، تاریخ کے حوالے سے، ڈیٹ کے حوالے سے اختلاف پایا جاتا ہے۔ 12 ربیع الاول تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا وفات کا دن ہے، انتقال کا دن ہے، جس کے اندر کسی کا اختلاف نہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم 12 ربیع الاول کے دن جو ہے وفات پائے، کسی کا اختلاف نہیں۔ لیکن پیدا اسی دن ہوئے، اس کے اندر جو ہے سیرت نگاروں کا اختلاف ہے، کوئی 12 ربیع الاول کہتا ہے، کوئی 9 ربیع الاول کہتا ہے۔ تو جب یہ ڈیٹ ہی ایک معنوں میں جو ہے ہمارے پاس اتفاق کے ساتھ موجود نہیں ہے، تو پھر ہم کس طرح جو ہے اس تاریخ پر جشن منا سکتے ہیں جب تاریخ ہی متعین نہیں ہے؟ یہ ایک بات میں نے آپ کے سامنے رکھی۔ دوسری بات یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں، عہد رسالت میں، عہد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں، اسی طرح عہد صحابہ میں، اسی طرح تابعین کے دور میں بھی یہ بدعت نہیں پائی جاتی تھی۔ نہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا میلاد منایا، نہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے میلاد منایا، نہ تابعین نے، نہ ائمہ اعظام نے میلاد منایا۔
میلاد کا جو تصور ہے وہ 34 صدی ہجری کے اندر پایا جاتا ہے. سمجھ رہے ہیں آپ؟ 300 سال گزرنے کے بعد میلاد کا تصور ہمیں ملتا ہے. اس سے پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دور، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا دور، تابعین، ائمہ اعظام کا دور، سلف صالحین کا دور، جس کے تعلق سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خیر القرون قرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم، سب سے بہترین زمانہ میرا زمانہ ہے، پھر اس کے بعد والا زمانہ، پھر اس کے بعد والا زمانہ. اسے خیر القرون کہتے ہیں. ہاں، جو ابتدائی آپ کہیں کہ 300 سال بھی شمار کیا جا سکتا ہے، یا پھر تابعین کے دور تک جو ہے اسے شمار کیا جا سکتا ہے. یا تو 100 سال، ایک صدی اس طرح گنا جاتا ہے، یا پھر جو ہے ایک نسل، یعنی ایک جس کو عام طور پر ہم 40 سے 60 سال جو ہے یہ جو ہے گنا جاتا ہے. الغرض نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں یہ بدعت موجود نہیں تھی، نہ صحابہ نے اس بدعت کو منایا ہے، اور نہ ہی تابعین نے اس بدعت کو منایا ہے. پھر آخر اس بدعت کو ایجاد کرنے والے کون تھے؟ تو اس کے تعلق سے سیرت نگاروں نے لکھا کہ فاطمی خلفاء جو تھے انہوں نے اس بدعت کو، بدعت میلاد کو انہوں نے ایجاد کیا. اور نہ صرف اس بدعت کو، بہت ساری بدعتوں کو انہوں نے ایجاد کیا. سال بھر ان کے پاس جلسے ہوا کرتے تھے، جشن ہوا کرتے تھے، جو وہ کیا کرتے تھے فاطمی خلفاء. اور ان کا دور جو شروع ہوتا ہے وہ 362 ہجری سے شروع ہوتا ہے، 362 ہجری سے شروع ہوتا ہے. اور مولانا سید سلیمان ندوی علیہ الرحمہ نے بھی یہ بات اپنی کتاب سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم میں لکھی کہ اسلام میں میلاد کی مجلسوں کا رواج، اسلام میں میلاد کی مجلسوں کا رواج غالباً 34 صدی ہجری سے شروع ہوا. یعنی 300 سال بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت سے ہم جو ہے یہ سال گنتے ہیں، تو 300 سال بعد جو ہے یہ میلاد کے جلسوں کا اس کا آغاز ہوا، اس کی ابتدا ہوئی. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں یہ چیز نہیں تھی، صحابہ کے دور میں نہیں تھی، تابعین کے دور میں یہ چیز نہیں تھی. کیا لگتا ہے آپ کو، اگر یہ چیز نیکی ہوتی تو کیا صحابہ کرام اس سے پیچھے رہتے؟ کیا تابعین اس سے پیچھے رہتے؟ نہیں. یہ بدعت ہے، یہ نہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تھی، نہ صحابہ کے زمانے میں، نہ تابعین اور ائمہ کے زمانے میں، بلکہ فاطمی دور خلافت کے اندر اس بدعت کو ایجاد کیا. یہ لوگ کون تھے فاطمی؟ نام سے ایسا لگتا ہے کہ گویا کہ سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی طرف ان کی نسبت ہے، تو ایسا نہیں ہے. یہ یہودیوں اور مجوسیوں کی اولاد تھی جو اسلام کا لبادہ اوڑھ کر مسلمانوں کو نقصان پہنچانے کے لیے انہوں نے اسلام قبول کیا تھا. اور یہ اپنے آپ کو بتاتے تھے کہ ہم فاطمی نسل ہیں، یعنی ہمارا نسب جو ہے حضرت سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے جا ملتا ہے، لیکن وہ اس سلسلے میں جھوٹے تھے. یہ یہودیوں اور مجوسیوں کی اولاد تھی جو اسلام صرف اس لیے قبول کیے تاکہ اسلام کو نقصان پہنچایا جائے. اور تمام سیرت نگاروں کا اس بات پر اتفاق ہے کہ یہ جو خلفاء ہیں، فاطمی خلفاء، یہ دیندار لوگ نہیں تھے، یہ بے دین لوگ تھے، اور اسلام کو انہوں نے نقصان ہی نقصان پہنچایا ہے. بلکہ 402 ہجری میں علماء، فقہا، قاضیان اور اسی طرح جو بزرگان جو موجود تھے اس زمانے میں، وہ تمام کے تمام اکٹھے ہوئے، ایک میٹنگ ہوئی، ایک کانفرنس ہوئی، اور اس کے اندر ایک متفقہ فیصلہ جو ہے پاس کیا گیا، اور وہ یہ تھا کہ یہ جو لوگ ہیں فاطمی خلفاء ہیں، یہ اسلام کے دشمن ہیں. یہ اسلام اسی لیے قبول کیے کہ اسلام کو نقصان پہنچایا جائے. ان کا اہل بیت سے کوئی تعلق نہیں ہے،
इनका अहले बैत से कोई ताल्लुक़ नहीं है, बल्कि ये यहूदियों और मजूसियों की औलाद है, जिन्होंने इस्लाम को नुकसान पहुँचाने के लिए इन्होंने इस्लाम को कबूल किया। अलबिदाया व निहाया के अंदर जिल्द नंबर 11 सफ़ा नंबर 360 और इसी तरह 361 पर ये सारा जो कॉन्फ्रेंस हुई या फिर जो मीटिंग हुई, तमाम उलमा की जो मीटिंग हुई और जो मुलाकात हुई और मुत्तफ़क़ा जो फ़ैसला उन्होंने जो दिया, उसका ज़िक्र हमें जो है अलबिदाया व निहाया जिल्द नंबर 11 सफ़ा नंबर 360 और 361 में हमें मिलता है। तो मालूम ये हुआ कि फ़ातिमी खुलफ़ा ने इस बिदअत को ईजाद किया। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में ये नहीं थी, ना खुलफ़ा के ज़माने में, ना सहाबा के ज़माने में, ना ताबईन के ज़माने में ये चीज़ मौजूद थी, किसी के ज़माने में मौजूद नहीं थी। इसीलिए जो लोग ये बिदअत करने वाले हैं, क्या कहते हैं, वो मीलाद के ताल्लुक़ से कहते हैं कि ये बिदअत हसना है, ये एक गोया कि अच्छी बिदअत है, अगर कोई कर रहा है तो उसे हम मना नहीं करेंगे, नौज़ बिल्लाह। बिदअत के ताल्लुक़ से अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हर खुतबे में इरशाद फरमाया करते थे, कुल्लु बिदअतिन दलाला, कुल्लु बिदअतिन दलाला, हर बिदअत गुमराही है, हर बिदअत गुमराही है। अच्छी बिदअत, बुरी बिदअत, ऐसी कोई तकसीम नहीं है, हर बिदअत गुमराही है और हर गुमराही जहन्नम में ले जाने वाली है। और ताज्जुब है इन लोगों पर, ताज्जुब है इन लोगों पर जब उन्होंने कहा कि ये बिदअत है। और बिदअत किसे कहते हैं? दीन में एक नई चीज़ जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में नहीं थी, सहाबा के ज़माने में नहीं थी, सलफ़ के ज़माने में नहीं थी, उसे हम बिदअत कहते हैं, उसे हम बिदअत कहते हैं। वो चीज़ जिसे दीन कहकर अपनाया जा रहा है, लेकिन इसका सबूत, दीन कहकर जिस चीज़ को अपनाया जा रहा है, इसका सबूत हमें ना अहद रिसालत में मिलता है, ना अहद सहाबा में, ना अहद ताबईन में, इसी को हम बिदअत कहते हैं। और इस बात का इतराफ़ ये बिदअती हज़रात भी कहते हैं कि ये बिदअत हसना है। तो जब आपने इसे बिदअत कह दिया तो उसके बाद कुरान और अहादीस से दलाइल इस सिलसिले में आप कैसे ला सकते हैं? बिदअत का मतलब है दीन में एक नया काम ईजाद कर लिया गया है सवाब के तौर पर, जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में नहीं था। फिर उसके बावजूद बिदअत को साबित करने के लिए कुरान मजीद की अहादीस से इस्तिदलाल किया जाता है, अहादीस से इस्तिदलाल किया जाता है, नऊज़ बिल्लाह। ये कैसे मुमकिन है? एक तरफ तो इस बात का इकरार किया जा रहा है कि ये नई चीज़ है दीन के अंदर, उसके बावजूद इसको साबित करने के लिए गोया के दलाइल पेश किए जा रहे हैं। तो ये तो एक मानों में खुला जो है कॉन्ट्राडिक्ट इनके इन अक़वाल में जो है पाया जा रहा है, साफ जो है खिलाफ वर्जी इनके अक़वाल में पाई जा रही है। ख़ुद इसे बिदअत कह रहे हैं और ख़ुद इसे जो है कुरान और हदीस से साबित करने की कोशिश कर रहे हैं। और कैसे कैसे दलाइल देते हैं, अल्लाह ताला इन्हें हिदायत दे, कैसे कैसे दलाइल देते हैं। एक दलील उन्होंने ये दी कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पीर के दिन रोज़ा रखते थे, और जब पूछा गया क्या वजह है तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि इसी दिन मैं पैदा हुआ और इसी दिन मुझे नबूवत मिली, रिसालत मिली। ठीक है, तो देखिए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कह रहे हैं कि इसी दिन मेरी विलादत हुई, और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गोया के खुशी मना रहे हैं, गोया के जश्न मना रहे हैं, नौज़ बिल्लाह। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रोज़ा रखा, और ये सिर्फ 12 रबीउल अव्वल के पीर वाली बात नहीं है, बल्कि हफ्ते के वीक के अंदर जो भी पीर आता, बल्कि पीर और जुमेरात का रोज़ा ये नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रखा करते थे, हर हफ्ते रखा करते थे, हर महीने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इसका एहतमाम फरमाया करते थे। ये रबीउल अव्वल के पीर की बात नहीं हो रही है, पहली बात तो ठीक है। तो कोई तारीख़ की बात नहीं हो रही, 12 रबीउल अव्वल वगैरह इसकी बात नहीं हो रही, पीर के दिन की बात हो रही है। और दूसरी बात ये कि ये मीलाद को ईद मीलाद का इन्होंने नाम दिया। कुछ दिन पहले या कुछ ज़माना पहले, कुछ साल पहले, हाँ एक 30-40 साल पहले इस दिन को 12 फ़ात कहा जाता था, 12 वफ़ात। ठीक है, इस दिन को 12 फ़ात इस तरह ये दिन मशहूर था, यानी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इंतकाल का दिन मशहूर था। लेकिन आज इसे इस रंग में गोया के इन बिदतियों ने, अहले बिदत ने इसे ढाल दिया कि इसे ईद का दिन गोया के मनाया जा रहा है। ईद के दिन क्या रोज़ा रखना जायज़ है?
نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے، عید کے دن آپ روزہ نہیں رکھ سکتے، عید کے دن روزہ نہیں رکھا جا سکتا۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم پیر کا روزہ رکھ رہے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ عید کا دن نہیں ہے، وہ عید کا دن نہیں ہے۔ خود ہی حدیث کوٹ کرتے ہیں، اور حدیث کے اندر جو روزے والی جو بات ہے اسے گویا کہ چھپا دیتے ہیں، جشن کی طرف لوگوں کا ذہن جو ہے لے جاتے ہیں۔ یہ قرآن و حدیث کے ساتھ کھلواڑ ہو رہا ہے، نعوذ باللہ۔ اللہ تعالیٰ ہماری حفاظت فرمائے، اللہ تعالیٰ انہیں ہدایت دے۔ ایسی حدیثیں پیش کرتے ہیں جن کا نہ کوئی سر ہے نہ کوئی پیر ہے۔ ابو لہب کے تعلق سے بات بتائی جاتی ہے کہ اس نے اپنی لونڈی حضرت سویبہ کو اس نے آزاد کر دیا تھا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کی خبر جب اسے ملی، گویا کہ ابو لہب نے بھی میلاد منائی تھی، اور اس کے تعلق سے خواب بیان کیا جاتا ہے کہ خواب میں اسے دیکھا گیا کہ اس نے کہا کہ انگوٹھے اور شہادت کی انگلی کے درمیان جو ہے مجھے وہاں سے کچھ پلا دیا جاتا ہے، بتایا جاتا ہے کہ شہد پلایا جاتا ہے یا پھر کوئی اور شربت گویا کہ پلایا جاتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس نے حضرت سویبہ کو آزاد کر دیا تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کے موقع پر۔ تو پہلی بات تو یہ کہ ابو لہب نے حضرت سویبہ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کے وقت نہیں بلکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت کے بعد اس نے آزاد کیا تھا، اور اس چیز کو حافظ ابن عبد البر نے اپنی کتاب الاستیعاب میں باقاعدہ طور پر ذکر کیا ہے، جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 12 پر۔ اور اسی طرح طبقات کے اندر سیرت کے جو مختلف کتابیں ہیں اس کے اندر بھی یہ بات موجود ہے کہ حضرت خدیجہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو چونکہ انہوں نے دودھ پلایا تھا حضرت سویبہ، انہیں آزاد کرنے کے تعلق سے بہت مرتبہ ابو لہب سے کہا کہ ہمیں وہ انہیں بیچ دو۔ ابو لہب نے نہیں بیچا، لیکن بعد میں جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے مکہ چلے گئے، مدینہ چلے گئے مکہ سے، تو وہاں اس موقع پر اس نے جو ہے اس کے بعد اس نے حضرت سویبہ کو آزاد کیا تھا۔ یہ تاریخ کے حوالے ہمیں ملتے۔ تو پہلی بات تو یہ واقعہ بالکل غلط ہے کہ اس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کے وقت آزاد کیا تھا۔ اور یہ جو خواب جو بیان کیا جا رہا ہے نا، یہ روایت بھی جھوٹی ہے، یہ روایت بھی ثابت نہیں ہے۔ اور آپ قرآن مجید پڑھیے، سورہ لہب کے اندر اللہ رب العالمین نے فرمایا تبت یدا ابی لہب، تبت یدا ابی لہب وتب، ابو لہب کے دونوں ہاتھ ہلاک ہو گئے اور وہ برباد ہو گیا، دونوں ہاتھ۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کا ذکر کیا، اس کے دونوں ہاتھ برباد ہو گئے، وہ خود بھی ہلاک ہو گیا۔ تو اب یہ کیسے ممکن ہے کہ یہ لوگ ایسی روایت پیش کر رہے ہیں جس کے اندر یہ اس کا بیان ہے کہ انگوٹھے اور شہادت کی انگلی کے درمیان سے اسے کچھ پلایا جا رہا ہے، کچھ کھلایا جا رہا ہے؟ یہ کہاں کی بات ہے؟ اور ایک تو یہ روایت ہی صحیح نہیں، اور دوسری قرآن مجید کی صاف آیتوں سے یہ بات جو ہے ٹکرا رہی ہے، اور لوگ اسے محبت رسول سے جوڑ دیتے ہیں، اور پھر جو ہے اپنے پوری بدعات کو جو ہے ہوا دیتے ہیں۔ تو محبت رسول یہ ہمارے دین کا حصہ ہے، ہمارے ایمان کا حصہ ہے۔ وہ شخص مومن نہیں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت نہیں کرتا، جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت نہیں کرتا وہ مومن ہی نہیں ہے۔ لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا مطلب ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی جائے، فرما برداری کی جائے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کی جائے۔ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا اصل تقاضا ہے۔ لیکن لوگوں نے محبت کے اس تقاضے کو بھلا دیا، بس جو ہے جشن منانے میں لگ گئے۔ تو محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم یقینی طور پر دین کا، ہمارے ایمان کا حصہ ہے، لیکن اس کا میلاد سے کچھ تعلق نہیں۔ میلاد کیوں نہیں منائی جاتی ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں منایا، صحابہ کرام نے نہیں منایا، تابعین نے نہیں منایا، ائمہ نے نہیں منایا، سلف صالحین کے اندر ایسی کوئی منانے والی بات، جشن والی بات پائی نہیں جاتی ہے۔ اس واسطے ہم اسے نہیں مناتے ہیں۔ کیا ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا میں آنے اور رسول بنائے جانے سے کیا ہم خوش نہیں ہیں؟ بالکل ہم خوش ہیں، یقینی طور پر، لیکن خوشی کا اظہار اتباع کے ذریعے سے ہوتا ہے، اطاعت کے ذریعے سے ہوتا ہے۔
خوشی کا اظہار اتباع کے ذریعے سے، اطاعت کے ذریعے سے ہوتا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت سے نہیں ہوتا ہے۔ جو لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو برتھڈے منائے، گویا کہ وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کر رہے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا من احدث فی امرنا هذا ما لیس منہ فهو رد، بخاری مسلم کی حدیث، کہ جس نے ہمارے اس دین کے اندر کوئی ایسی چیز ایجاد کر لی جو دین میں نہیں تھی تو یہ ناقابل قبول ہے، یہ مردود ہے۔ اور کل قیامت کے دن جب لوگوں کو حوض کوثر کے پاس پیش کیا جائے گا تو چند لوگوں کو دور کر دیا جائے گا، فرشتے انہیں دھتکار دیں گے، دور کر دیں گے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہیں گے کہ وہ بھی تو میرے امتی ہیں۔ انہیں کہا جائے گا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا جائے گا کہ نہیں، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے آپ کے بعد دین کے اندر بہت ساری نئی چیزیں انہوں نے ایجاد کر لیں۔ کیا لگتا ہے آپ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ سن کر خوش ہوں گے؟ نہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس موقع پر فرمائیں گے سحقاً سحقاً لمن غیر بعدی، دور ہو جائیں وہ لوگ میری نظروں سے جنہوں نے میرے بعد میرے دین میں تبدیلی کر دی تھی۔ دین میں بدعات کو ایجاد کر لینا، یہ دین کو تبدیل کرنا ہے۔ اور جو شخص یہ کہتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وحی سے، رسالت سے کوئی چیز ہمیں نہیں بتائی، گویا کہ اس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جھوٹ باندھا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مکمل شریعت کو، مکمل وحی کو ہم تک جو ہے پہنچا دیا، اس میں کسی بات کا شک نہیں۔ اب یہ جو اضافہ کیا جا رہا ہے یہ دین کا حصہ ہرگز جو ہے نہیں ہے۔ اور جو کچھ ہوتا ہے ان مجلسوں کے اندر اور روڈوں کے اوپر آپ دیکھ سکتے ہیں، دین اسلام کا اس سے کچھ بھی تعلق نہیں ہے۔ تو لہٰذا ان بدعات و خرافات سے مجھے اور آپ کو بچنا چاہیے، دور رہنا چاہیے، اتباع کیجیے، اطاعت کیجیے۔ یہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی محبت کی دلیل ہے کہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کریں، فرما برداری کریں۔ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم، اگر تم یہ دعویٰ کرتے ہو کہ تم اللہ تعالیٰ سے محبت کرتے ہو تو تمہیں چاہیے کہ تم میری اتباع کرو، میری پیروی کرو، اللہ تعالیٰ تم سے محبت کرے گا اور تمہارے گناہوں کو بھی بخش دے گا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں تمام بدعات و خرافات سے دور رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی محبت رکھنے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اتباع کرنے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و فرما برداری کرنے کے اللہ تعالیٰ ہمیں نیک توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہم میں سے جو بیمار ہے انہیں شفا عاجلہ صحت کاملہ عطا فرمائے، اور جن کے رشتہ دار بیمار ہیں اللہ تعالیٰ ان تمام کو مکمل صحت و تندرستی عطا فرمائے، شفاء عاجلہ اللہ رب العالمین انہیں عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں جب تک اس دنیا میں رکھے دین اسلام پر قائم رکھے، اور جب ہمارا انتقال ہو تو کلمہ لا الہ الا اللہ پر ہمارا انتقال ہو، ہمارا حشر نیک متقی صالح بندوں کے ساتھ ہو، آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین، وصلی اللہ علی نبینا محمد۔